السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو مسلمان ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ مجھے صحیح طرح پڑھنا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح لہجے کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے۔ تو جو بھی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے قرآن مجید صحیح طرح پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قاعدے کو سیکھے جس کا نام ہے قرآن قاعدہ۔ تو ہم نے یہ قاعدہ شروع کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ، اعوذ، ذال کو نرم کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو نمبر 1، مفرد حروف بالترتیب۔ ہدایت نمبر 1، سب سے پہلے طلباء کو نقطوں کی پہچان کرائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا فرق بھی بتائے، جیسے جیم، ہا، خا۔ اب دیکھ، جیم کے اندر درمیان میں نقطہ ہے اور ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے اور خا پر نقطہ ہے، تو اس کی آواز میں بھی فرق آنا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ نقطہ درمیان میں آئے تو وہ کیا ہوگا، جیم ہوگا، ہا ہوگا، تو یہ فرق بھی ہم بتا دیں گے۔ پھر سین، شین، را، زا، اس طرح یہ۔ پھر نقطوں کی پہچان، ایک نقطہ کبھی حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا اور کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے با، اور دو نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے جیسے تا اور کبھی دو نقطے نیچے ہوتے جیسے یا، اور کبھی تین نقطے صرف اوپر ہی ہوتے، تین نقطے کبھی بھی نیچے نہیں ہوتے۔ جو ایک نقطہ حرف کے اوپر ہوتے وہ کتنے حروف ہیں؟ حرف کے اوپر ایک نقطے والے حروف وہ 8 ہے۔ نمبر 1، خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غین، فا، نون۔ یہ حروف جو ہے اس پر صرف ایک ہی نقطہ ہوگا اور یہ کتنے ہیں؟ 8 ہے۔ اور دوسری نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی نیچے ہوتا ہے، ایک نقطہ کبھی نیچے ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کے نیچے نقطوں والے حروف، ایک نقطے والے حروف، تو وہ کیا ہے؟ 2 ہے، با اور جیم۔ یہ 2 حرف اس طرح ہے کہ اس کی جو نقطے ہیں وہ نیچے آئیں گے۔ تیسری نمبر پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف کے اوپر 2 نقطے والے حروف، یہ بھی صرف 2 ہے، تا اور قاف، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر، حروف کے نیچے 2 نقطوں والے حروف، یہ صرف یا ہے۔ حرف کے اوپر 3 نقطوں والے، حرف کے اوپر جو 3 نقطے ہوتے ہیں وہ صرف 3 نقطے، حرف کے نیچے 3 نقطے نہیں ہوتے، صرف اوپر ہی ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ فا اور شین۔ ہم سبق شروع کرتے۔ تو جو عربی کے اندر حروف ہجا ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 29۔ 1 2 3 4 5 6، اس طرح اگر اس کو گین لے تو یہ 29 ہوں گے۔ اب ہم اس کا تلفظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف کو لمبا نہیں کرنا، کئی لوگ اس طرح پڑھتے الف، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل جلدی سے بھی پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، جیسے الف یہ، اور با کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا، با، اور با کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھ، با ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ با، جو تری والا حصہ ہوتا ہے اس کو جب ہم ملائیں گے زور سے تو اس سے با ادا ہوگا، با۔ پھر آگے تا، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا، تا۔ آگے پھر تا، اس کو نرم ہی پڑھنا اور اس پر زور نہیں لگانا۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھو، یہ 2 دانت ہیں نو اور یہ زبان کی نوک ہے، اس زبان کی نوک اس 2 دانتوں کے شروع میں لگانا، یعنی یہ زبان کی نوک ثنایا علیا کے کنارے سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس پر زور نہیں دینا آواز پر، بالکل نرم سے، ثا، ذال اور ظا۔ یہ 3 حروف، یہ زبان کی نوک کو سامنے والے زبان کی نوک جب کہ ثنایا علیا کے کنارے سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اور اس پر زور نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد جیم، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جیم، اور 2 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے اس کو، جیم۔ اور اس کے بعد ہا، اس کو ہا پڑھنا ہے۔ آگے خا، اس کے بعد دال، اس کے بعد ذال، جیسے ثا ہے اسی طرح ذال نرم، ذال۔ اس کے بعد را، اس کے بعد سیٹی مارنا، زا، اس کے بعد سین، اس کے بعد شین، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور سیٹی مارنا، سین کے اندر بھی سیٹی مارنا، سین، اور زا کے اندر بھی زا،
سین شین، اور صاد کے اندر بھی صاد، لیکن اس کو تھوڑا سا موٹا بھی کرنا ہے، صاد ضاد طا وا، اس کو بھی نرم ہی پڑھنا ہے جس طرح سا تھا، وا عین عین، اس کو غین نہیں پڑھنا، عین عین، اس کے بعد غین غین، فا فا، قاف کاف، لام میم نون، واو، یہ واو نہیں پڑھنا، واو، اخیر میں بھی ہونٹوں کو کیا کرنا ہے، گول کرنا ہے، واو، ہا حمزہ اور یا۔ ہدایت نمبر 2، طلباء کو جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پر پڑھائے جائے، خا صاد ضاد طا وا غین قاف، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کو موٹا ہی پڑھنا، اس کو موٹا ہی پڑھنا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرایا جائے، جیسے صاد زا سین، تاکہ شروع ہی سے طلباء کو تلفظ درست ہو جائے، نیز حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دے۔ نمبر 3، اس سبق کو اچھی طرح یاد کرائے، جب یہ صحیح یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائے، اسی طرح کہ پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر اوپر سے، پھر نیچے سے مشق کرائے۔ تو ہم نے آج سبق نمبر 1 پڑھ لیا، آپ خود بھی اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو یاد بھی کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔